اگر یہ طے ہے جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ کہیں گے اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا، ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، ہم ان کی امت ہیں، اور کتنی خوبصورت سنتے ہیں، کتنا خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا انداز سکھایا، زندگی جینے کا۔ ہر قدم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم فالو کریں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی سیرت کو دیکھیں گے، تو ہمیں آٹومیٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہوگی کہ اس محبت سے ہمیں اللہ سے بھی محبت ہوگی، ہم اللہ تک جائیں گے۔ اور جب وہ انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے خود سے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہوگی، تب تک وہ انسان مومن نہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند بستر پر جاتے وقت موت کی یاد کیسے دلائی؟ اللہم بسمک اموت واحیا۔ اس کے بعد کیونکہ نیند ایک موت کی بہن ہوتی ہے، اور پھر جس وقت ہم سو کر اٹھتے ہیں تو اس وقت کی دعا سے کتنا سبق لے سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے فالو کرنا ہے۔ آج آپ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، آپ جب بھی بیدار ہوں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی دی، اسی کی طرف ہم اکٹھے کیے جائیں گے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی دی۔ اے نیا دن، یہ ایک نیا دن ایک نئی زندگی کی طرح ہی ہوتا ہے، اور اسی اپنے رب کی طرف ہم اکٹھے کیے جائیں گے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب الگ الگ اٹھتے ہیں، پھر کیسے اٹھے جاتے ہیں، پھر ہم الگ الگ تو اٹھتے ہیں لیکن پھر کیسے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کل بھی اکٹھے ہونا ہے، اور کل کا اکٹھا ہونا حساب کتاب کے لیے کیسے ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم آج اپنے جانے کی تیاری کے لیے، یاد دہانی کے لیے اور اپنی زندگی کی تبدیلی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے۔ یہ کتنا پیارا دین ہے جو موت اور جی اٹھنے کو بھولنے نہیں دیتا، اور موت کے بعد کی زندگی کے جتنے مراحل ہیں، جب ہم انہیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں، تو وہ صرف الفاظ کا معاملہ رہ جاتا ہے، جبکہ یہ معاملہ تو غور و فکر کا ہے، اپنی زندگی میں اسے رچانے کا ہے، اپنی سوچوں میں اسے بسانے کا ہے۔ قبر ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے اندر آنے والے کو یاد کرتی ہے، اور جس نے قبر میں جانا ہے، جس کے پاس حیات ہے، جو سوچ سمجھ سکتا ہے، وہ شاید کبھی ایک بار یا کچھ بار یاد کرتا ہے، اور کتنے ہی انسانوں پر بہت عرصہ بیت جاتا ہے کہ وہ کبھی قبر کو یاد نہیں کرتے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنے گھر میں دیکھیے جن کے بچے ہیں، وہ یہ دیکھیے کہ کیا انہوں نے اپنے بچوں کو موت کی یاد میں اور جی اٹھنے کی یاد میں جینا سکھایا ہے؟ کتنی بار اپنے بچوں کو یاد دلاتے ہیں؟ اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی سوچ، آپ کے مزاج کیسے ہیں۔ جو موت کی یاد میں جیتا ہے، جو جی اٹھنے کی یاد میں جیتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی گفتگو بھی بدل جاتی ہے۔ جو تذکرے اسے نفع دیتے ہیں، وہی تذکرے دوسروں کو بھی نفع دیتے ہیں۔ وہ جہاں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جن لوگوں سے بات کرتا ہے، تو جو چیز اس کی یادوں میں ہے وہ اس کی زبان پر بھی آتی ہے، اس کی زبان پر وہ رہتی ہے اور دوسروں تک پہنچتی ہے۔ خود سے سوال کر کے دیکھیے، ایک دن میں کتنی بار خود موت کا تذکرہ کرتے ہیں آپ؟ اور اقبال نے کہا، آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ تاکہ یہ سمجھ آ جائے موت کی یاد کتنی نفع مند ہے۔ شاعر نے کہا، علامہ اقبال نے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست،
زندگی کو اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ یعنی یہ موت کا آئینہ ہے جس میں کوئی اپنے رب کا چہرہ دیکھ لیتا ہے کہ موت کے بعد اس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ پھر دنیا مومن کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے، کیونکہ دنیا تو کافر کی جنت ہے اور مومن کی جنت تو اس کے رب کے پاس ہے۔ ہاں، یہ موت المناک ہے، دردناک ہے، لیکن اس کے لیے جو موت کو بھولا رہتا ہے اور جو ہر وقت موت کو یاد کرتا ہے، موت کے آنے پر اسے مزید یقین آتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان میں آ جاتا ہے کہ آنے والی آ پہنچی۔ جس نے موت سے پہلے، موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے تیاری کی ہوگی، وہی المناک موت انجام سے بچ سکتا ہے۔ یا اللہ، اے ہمارے رب، ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دے ہمیں، جو کبھی آپ نے سوچا کہ موت کے بعد ہم سب کیا کریں گے۔ جب آپ اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو آپ گفتگو کرتے ہیں اور یقیناً دعائیں بھی کرتے ہوں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نیند سے پہلے اپنے رب کا ذکر اسی طرح کرتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو بستر پر جا کر اپنے رب کو یاد کرنے اور لوٹ جانے کو یاد کرنے کی بجائے اپنی دنیا کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں سوچتے آج جیسے بستر پر لیٹے ہیں، کل قبر میں آنے والی رات کیسے مجھ پر آئے گی، میں وہ رات کیسے بتاؤں گی، ہر رات کے بعد جب دن آئے گا تو میرے وہ دن کیسے بیتیں گے، وہ زندگی کیسے زندگی ہوگی۔ یاد کرنے کی بات آج کی ہے، کل والے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کل جب جائیں گے تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے وجود کو کھو بیٹھیں گے۔ قبر کے اندر اگرچہ مردہ وجود ہوتا ہے، لیکن انسان کا ڈی این اے بتاتا ہے کہ انسان تو کبھی نہیں ختم ہوتا۔ وجود کو تو موت آتی ہے، لیکن وجود ہی کا ایک حصہ زندہ رہتا ہے، جس سے پورے کا پورا انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی انسان کے تجربات سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے رب کے بلاوے پر انسان اسی طرح واپس اپنے وجود میں آ جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ قبر میں کیا بیتنے والا ہے، کیا سوال ہیں جو ہونے والے ہیں، کیا جواب ہیں جو ہم نے دینے ہیں، کب ہم یاد کرتے ہیں، اور کیا ہم نے یہ سوال نہیں ہوگا ہم سے، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ اس وقت کیا جواب دیں گے اور کیسے وہ وقت گزرے گا۔ آج لوگ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں اور ٹائم ضائع کرنے کے لیے کتنے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سوچیں کہ قبر میں عمل کا وقت تو ختم ہو چکا ہوگا، پھر وہ دن اور وہ راتیں کیسے بیتیں گی، اور اس جہاں کے بعد یعنی قبر کے زندگی کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے، پھر کون ساتھ ہوگا، امی ابو بچے دوست شوہر بیوی، کیا سب اکٹھے ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے جو اکٹھے ہوں گے؟ ذرا تصور کر کے دیکھیے، ہمارے بچے ہمارے پاس امانت ہیں اور کل وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کبھی غور کریں ان چیزوں پہ، وہ دن کتنا مشکل ہوگا جب حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، کتنے برس بیت جائیں گے اور حساب کتاب نہیں ہوگا، کتنا طویل ہوگا وہ دن جب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ سوچیں کیسے جواب دیں گے، کیسے اپنے رب کا سامنا کریں گے، کیسے اس کے سامنے کسی بات کا انکار کر پائیں گے۔ حساب کتاب کا وہ موقع کیسا ہوگا جب اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دینے کی کوشش کی جائے گی تو لینے والا لینا نہیں چاہے گا، وہ ہاتھ پیچھے کرے گا اور پیچھے ہی اس کا اعمال نامہ اسے پکڑا دیا جائے گا۔ وہ جن بہت پیاروں پر آج رحم نہیں آتا، اس دن کیا کریں گے جب اپنے کسی پیارے کو دیکھیں گے کہ اس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے
اس کی زندگی کا فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلے کے بعد سارے انسان اپنے اپنے مقام پر جانے کے لیے بھیج دیے جائیں گے۔ پھر کیسے جہنم پر ایک پل لگا دیا جائے گا۔ کیا آپ اس پل کو جانتے ہیں؟ جانتے ہیں تو لیکن اس کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں۔ وہ پل کیسا ہوگا؟ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز۔ کتنے ہی کم لوگ ہوں گے جو اس پل پر سے گزر جائیں گے اور باقی کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اس پل پر تو ان لوگوں کو بھی روک لیا جائے گا جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اہل جنت کے لیے کچھ میل ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ دل میں میل رکھنے والوں کو تو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اس وقت لوگ آپس کے معاملات کی صفائی کر لیں گے، جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرے طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی صفائی کروا دی جائے گی۔ دنیا میں تو یہ میل نہیں نکل سکا، لیکن جنت جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس میل کو نکلوا دیں گے۔ پھر اس دن فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنت یا جہنم۔ آج جو کچھ کرتے ہیں کل کے لیے یہی اعمال کرنسی ہیں۔ کیسے وہ وقت گزرے گا کہ جو جنت میں جائیں گے وہ تو عیش کی زندگی پائیں گے، اور اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا تو وہ دن اور راتیں کیسے بیتیں گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہ نہ اس میں جئیں گے نہ مریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں خیر کی موت عطا کرے اور اللہ ہمیں آخرت کی فکر لگا دے۔ اور ہم فانی ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ جس نے فنا ہو جانا ہے وہ باقی رہ جانے والی ذات سے تعلق بنا لے، تو کیسے فنا ہونے والی ذات، کیسے وہ فنا ہونے والی کی ذات تو نہیں لیکن اس کی صفات صالحات امر ہو جاتی ہے۔ وہ رب رحمان فرماتا ہے والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ نیکی کیسے وجود میں آتی ہے؟ کیا نیکی کسی ارادے کے بغیر وجود میں آ جاتی ہے؟ کیا نیکی کا ارادہ کسی تعلق کے بغیر وجود میں آ جاتا ہے؟ کیا ارادے کے پیچھے چھپی ہوئی خواہش کسی تعلق کے بغیر وجود میں آ جاتی ہے؟ کیسے کوئی انسان کسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے؟ کیسے کسی انسان کو ترغیب ملتی ہے؟ کیسے کوئی انسان کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ عمل کے پیچھے ارادہ، ارادے کے پیچھے مضبوط تحریک، اور مضبوط تحریک کا سبب رب کی ذات کا تعلق ہے۔ نیک اعمال اس کی ذات پر یقین کے ساتھ وجود میں آتے ہیں، لہٰذا اس کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا، اس کے قریب ہونا یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ اس تعلق کے بغیر ہم اپنی زندگی کا مقصد بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اتنی سچی بات ہے جو رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو انسان کرتا ہے، خواہ وہ دل کا ہو، زبان کا ہو یا بدن کا ہو، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، جس کا اس نے حکم دیا ہو، جس کا اس نے مطالبہ کیا ہو۔ عمل میں تو نگاہوں کا عمل بھی آتا ہے، عمل میں تو سماعت کا عمل بھی آتا ہے، عمل میں تو قلب کا عمل بھی آتا ہے، اور سارے ہی اعمال عبادت ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انجام دیے جاتے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان کتنا نادان ہے، سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ایک ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ ایک بیوی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے لیے بنایا گیا۔ جو مال کا بیٹا ہے، درہم اور دینار کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے
کہ میں تو مال کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ جو شہرت کے لیے جیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو دنیا میں اچھا نام کمانے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ کتنی ہی نادانی ہے کہ انسان یہی نہ سمجھ پایا کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ وہ کام کرنے ہیں، وہ نیکیاں کرنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہوں۔ اچھا اخلاق بھی عبادت ہے، کسی کی ہیلپ کرنا بھی عبادت ہے، کسی سے محبت سے بات کرنا بھی عبادت ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ عبادت ہے۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا بھی عبادت ہے، خود کو صاف ستھرا خوبصورت رکھنا بھی عبادت ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ سب اعمال عبادت ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں۔ ہماری ہر بات، ہماری ہر نظر، ہماری ہر سماعت اور ہر وہ سوچ جو دل میں آئے وہ رب عظیم کی پسند کے مطابق آئے۔ جو دل سے نکلے وہ رب کی ناپسندیدگی کی وجہ سے نکلے۔ زندگی کی ایک ایک تار، ایک ایک چیز اس سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی عبادت ہے تاکہ ہمارے دل میں محبت اور تعظیم کے ساتھ اس ذات سے جڑ جائیں۔ تو ہم سب کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اپنے مولا کے قریب ہو جائیں۔ ہم عبادت بھی اسی کے لیے کریں اور ہم اس سے محبت کر سکیں۔ ہم زندگی میں جتنی ریاضت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محبوب ہو جائے ہمارے۔ محبت ہماری ضرورت ہے اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ سے کی گئی ہو۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه